رومی علامہ جلال الدین علیہ رحمت و رضوان مثنوی میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو مقام اللہ نے نبیوں میں ہمارے نبی مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرمایا ہے، جو مقام اللہ نے نبیوں میں ہمارے نبی مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرمایا ہے، وہ مقام اللہ نے ولیوں میں شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کو عطا فرمایا ہے۔ حضور غوث پاک کا فرمان ہے، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہیں چاہتا اس وقت تک میرا نام کسی کی زبان پر نہیں آتا، اور جب کسی کی زبان پر میرا نام آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ ہمارے مارینا کے مرشدوں میں مرشد ہے حضور اچھے میاں رحمت اللہ علیہ، ان کے دو مصرے ہیں، وہ لکھتے ہیں غلام غوث اعظم بے کس و مستر نمی مانن، غلام غوث اعظم بے کس و مستر نمی مانن، اگر مانن شبے مانن شبے دیگر نمی مانن۔ فرماتے ہیں کہ غوث پاک کا غلام کبھی بے کسر مجبور نہیں ہو سکتا، کبھی پریشان حال نہیں ہو سکتا، مگر اگر کسی وجہ سے غوث پاک کے غلام پر مصیبت آئے گی تو وہ ایک رات کو پریشان رہے گا، اس کے بعد پھر وہ کبھی پریشان نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ولیوں کی کائنات میں حضور غوث اعظم کا مرتبہ، سرکار غوث پاک کا مقام بڑا عظیم ہے۔ آپ نے بہت سنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو، لیکن میں آپ جو سن چکے ہیں اس پر کوئی گفتگو کرنے کی بجائے میں کچھ آپ کی بارگاہ میں ان کا پیغام بھی پیش کرنا چاہوں گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں حضور غوث پاک وہ ہیں جنات ان کے احترام کرنے والے، وہ جناتوں کے بھی پیر ہیں، بلکہ زبدۃ الاثار میں شیخ محقق شیخ عبداللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ غوث پاک کا فرمان ہے۔ کیا فرمان ہے؟ یہ بات کسی بزرگ سے منقول نہیں، یہ بات کسی ولی نے نہیں بیان کی جو غوث پاک نے اپنے لیے بیان کی۔ غوث پاک فرماتے ہیں انسانوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، جناتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، اور فرشتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں مگر میں عبد القادر جیلانی سب کا پیر ہوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں انسانوں کا بھی پیر ہوں، میں جناتوں کا بھی پیر ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ فرماتے فرشتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، میں فرشتوں کا بھی پیر ہوں۔ یعنی کہ بہرحال اس کے اندر جو ہے وہ کچھ تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جو رسول ملائکہ ہیں، جس طریقے سے انسانوں میں انبیاء رسول اور وہ افضل ترین ہستیوں کو جو ہے اللہ اکبر مستثنیٰ کر دیا گیا ہے، اسی طریقے سے فرشتوں کے اندر جو افضل ترین ہستیاں ہیں، جو اللہ جن کی افضلیت جو ہے وہ بیان کر دی گئی ہے، لیکن غوث پاک فرماتے ہیں انسانوں کے بھی پیر ہیں، جنات کے بھی پیر ہیں، فرشتوں کے بھی پیر ہیں، اور فرمایا میں سب کا پیر ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں اگر مجھ سے محبت کرنے والا میرا مرید مشرق میں رہے اور میں مغرب میں رہوں، اللہ اکبر، اور اس کا سطر کھل جائے تو میں اس کی سطر پوشی کرتا ہوں، اگر وہ گرے تو اس کو گرتے ہوئے میں تھام لیا کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میرے مرید پر میرا سایہ ایسے ہے جیسے آسمان کا سایہ زمین پر ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اولیاء کی کائنات میں وہ ولی ہیں کہ ان کی آمد سے پہلے ان کے مرشدوں نے ان کے نام پر گردن جھکائی ہے۔ سید الطائفہ طاؤس العلماء حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، اور جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں میری گردن پر بھی آپ کا قدم اتنا سننا تھا۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہوئے، نماز مکمل ہوئی، تو کسی نے عرض کیا اے سید الطائفہ، اے سرکار جنید بغدادی، آپ نے خطبہ دیتے ہوئے بیچ میں ایک بے جوڑ جملہ فرمایا، آپ نے کہا کہ میری گردن پر بھی آپ کا قدم، آخر یہ کیا بات ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جب میں خطبہ دے رہا تھا تو مجھے
بتایا گیا الہام کے طور پر مجھے بتایا گیا کہ اسی بغداد کی سرزمین پر جامع مسجد کے منبر پہ بیٹھ کر ایک جوان ہوگا حسنی حسینی سید، اس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا، وہ کہے گا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو سارے ولی اس کے لیے اپنی گردن جھکا دیں گے۔ تو سید الطائفہ فرماتے ہیں وہ جب کہے گا تب کہے گا میں نے ابھی سے اس کے لیے اپنی گردن کو جھکا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فرماتے ہیں میرا مرید کبھی پریشان نہیں رہے گا، توجہ کرنا، میرے مرید کو کبھی جنات نہیں ستا سکتے، میرے مرید پہ کبھی بلائیں نہیں آ سکتی، میرا مرید اگر گرنے لگتا ہے ٹھوکر لگتی ہے میں اس کو گرنے نہیں دیتے۔ اب آپ سوچتے ہیں یار ہم سب تو قادری ہیں پھر ہم گرتے کیوں ہیں؟ ہڈیاں بھی ٹوٹتی ہیں، ہم گرتے کیوں ہیں؟ نقصان بھی ہوتا ہے، ہم گرتے کیوں ہیں؟ پریشان بھی رہتے ہیں، جنات بھی پریشان کرتے ہیں، بلائیں بھی پریشان کرتی ہے، جبکہ غوث پاک نے فرمایا میرا مرید پریشان نہیں رہ سکتا۔ لیکن اب آپ سے پوچھتا ہوں اگر ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف کپڑا پکڑ کر قادری ہو جائیں تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ کپڑا پکڑنے کا نام قادریت نہیں، اور رسمی جملوں کو دہرانے کا نام صرف قادریت نہیں، قادریت ہے سرکار غوث اعظم کے طریق پر چلنے کا۔ ہم نے قادریت کو سمجھا، جس دن قادری بن جاؤ گے اس دن لوگ آپ کی طرف احتیاج رکھیں گے، محتاج ہوں گے آپ کے۔ قادریت کو آپ نے سمجھا کیا؟ قادریت کی نسبت کتنی عظیم ہے۔ ارے غوث اعظم کی چوکھٹ سے اگر کتے کو نسبت ہو جائے، توجہ کرنا، قادریت کی نسبت کی بات آئی تو مجھے ایک واقعہ یاد ہے، پھر میں آگے گفتگو کرتا ہوں، آپ توجہ فرمائیں۔ قادریت کی نسبت کی بات، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ بڑے بزرگ ہیں، آپ سب جانتے ہیں، بار بار آپ نے سنا ہے۔ آپ کی چوکھٹ پر ایک بہت سادی سیدھی طبیعت کے ایک بزرگ بیٹھا کرتے تھے، اور وہ غوث پاک کے مرید تھے، قادری تھے۔ دیکھو قادریت کیا چیز ہے، تھوڑا سمجھنا اس کو، پھر آگے بات ہوگی۔ غوث پاک کے مرید ہیں، غوث پاک کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہیں، اور اپنے لب و لہجے میں سمجھا رہا ہوں کہ ان کو بہت زیادہ پڑھنا لکھنا اور سب چیزیں نہیں آتی، بولی بالی طبیعت کے آدمی ہیں۔ تو غوث پاک نے ان کو ڈیوٹی دے رکھی تھی کہ بابا بیٹا میرے گھر میں میری خانقاہ میں جو بھی مہمان آئیں تم ان کو وضو کا پانی بھر کر کے لوٹے میں دیا کرنا، تم ان کو استنجا کے لیے پانی دیا کرنا۔ اب میں ان کو اپنی زبان میں لوٹے والا بابا بھی کہہ دوں تو اچھی بات ہوگی، آپ سمجھ جائیں گے آسانی سے کہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کو بات سمجھ میں ہے کہ غوث پاک کی قادریت کی نسبت کیا چیز ہے۔ تو وہ لوٹے والے بابا، حالانکہ میں ان کی توہین نہیں کر رہا ہوں، وہ میرے سر کے تاج، ان کی جوتیاں میرے سر کے تاج، غوث پاک کے مرید ہیں، اس سے بڑھ کر کے کیا ہے؟ ہم تو اس دور کے سگے بے ہنر ہیں، بلکہ اس چوکھٹ کے سگ سے نسبت رکھنے پر ہم اپنے آپ کو فخر میں کہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں ظاہر سی بات ہے، اتنا چھوٹا سا کام اسی کو دیا جاتا ہے جس کے اندر بہت زیادہ صلاحیت نہیں ہوتی، اسی لیے چھوٹا سا کام دیا جاتا ہے۔ اب لوٹا بھرنے کا، پانی کے بھرنے کا، استنجا کو پانی دینے کا، یہ چھوٹا کام اگر کسی کو سونپا گیا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غوث پاک کے دربار میں جتنے لوگ تھے ان میں بظاہر کم صلاحیت ان کی رہی ہوگی، تبھی ان کو یہ کام دیا گیا۔ اگر ان کی صلاحیت زیادہ ہوتی تو غوث پاک کے مدرسے سے اللہ اکبر ایک سال میں 3-3 ہزار علماء اور فاضل فارغ ہوتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے اور بھی انتظامات ہوتے ہوں گے، تو اور بھی ان کو انتظام کوئی سونپا جا سکتا تھا، لیکن ان کی اپنی صلاحیت کے مطابق ان کو لوٹے میں پانی رکھنے کی ڈیوٹی دی گئی۔ اب وہ ایک دن 2 دن نہیں، 40 سال تک غوث پاک کی چوکھٹ پر مہمانوں کی خدمت کرتے رہے، پانی بھر کے لوٹے میں لوگوں کو دیتے رہے۔ ایک دن شیطان نے وسوسہ ڈالا، اب غوث پاک سے ملنے کیسے کیسے لوگ آتے تھے، وہ جو ولیوں کے سردار ٹھہرے تو اللہ اکبر، خطوب، ابدال، علماء، صلحاء غوث پاک سے ملنے آتے ہیں اور وضو کا پانی وہ سب کو بھر کے دیتے ہیں۔ ایک دن شیطان
शैतान نے वसवसा डाल दिया दिमाग के अंदर, अरे लौटे वाले बाबा 40 साल से पीर ने अपनी चौखट पे तुम्हें बिठा रखा है, आखिर इस पीर ने तुम्हें दिया क्या? अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक ने तुम्हें दिया क्या? ये ख्याल आना था। फिर सोचा यार कुछ दिया तो हजरत ने नहीं, एक काम करते हैं, अब हजरत की चौखट से उठ करके कहीं और चलते हैं। तो दो बड़े खूबसूरत लोग उनको नजर आए। उस दिन गौस पाक की खानका में दो बुजुर्ग आए थे और थे बड़े खूबसूरत। हालांकि वो असल बात थी कि अब्दाल थे। अब्दाल अब्दाल ये कौन लोग होते हैं? अब्दाल वो लोग होते हैं, इजाबतुल गौस में अल्लामा सैयद मोहम्मद अमीन इब्न आबिदीन शामी लिखते हैं कि अब्दाल वो होते हैं, हदीस पाक में आता है कि बारिश उनके सदक़े में बरसती है, वो अब्दाल लोग होते हैं। जमीन से अनाज उनके सदक़े में पैदा होता है, अब्दाल वो लोग होते हैं। उम्मत से बनाए उनके सदक़े में दूर होती है, अब्दाल वो लोग होते हैं। हर दौर में वलियों की तादाद कितनी भी हो जाए, हजारों हो जाए, लेकिन अब्दाल बिल्कुल लिमिटेड शीट होती है, यानी सिर्फ वो 40 होते हैं हर दौर में, न 40 से कम होते हैं न 40 से ज्यादा होते हैं। इससे उनकी अज़मत का पता चलता है। अल्लाह अकबर। हजरत खिज़र का कौल है कि मेरी नजर से कोई वली ओझल नहीं होता सिवाय अब्दाल के, यानी अब्दाल मेरी नजर से ओझल हो सकता है, इसलिए अब्दाल की अजमत पता चलती है। और एक बात और भी बताऊं, बहुत सी रिवायतें ऐसी है जिससे पता चलता है कि हजरत खिज़र भी अब्दालों से दुआ लेते हैं। ये अब्दाल का मकाम है। अब सुनो, अल्लाह अकबर। दो अब्दाल गौस पाक से मिलने आए थे, बड़े खूबसूरत। लौटने वाले बाबा ने उनका दामन पकड़ के कहा, ए हजरत लोग, मुझे भी आप लोगों के साथ चलना है। उन्होंने कहा ठीक है चलिए। अब चले तो गौस पाक के यहाँ बहुत नाजो नेमत से पल रहे थे, लेकिन जब उनके साथ गए तो अब्दाल कैसे अब्दाल बनता है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की हदीस से पाक है, अब्दाल लोग बहुत ज्यादा इबादत से वली नहीं बनते। अब्दालियत का मकाम बहुत ज्यादा इबादत से नहीं मिलता, बल्कि कैसे मिलता है? वो भूखे ज्यादा रहते हैं, वो जागते ज्यादा रहते हैं। इसी तरीके से वो अपने दिल को हर इंसान के लिए साफ सुथरा रखते हैं। ये 3 सिफात उनको मकाम अब्दालियत तक पहुंचाती है। भूखे रहना, भूखे रहना, जागते रहना, कम नींद लेना, और लोगों के लिए, दोस्त और दुश्मन के लिए वो यकसा प्यार करते हैं, यानी वो किसी से नफरत नहीं करते, अपने किसी दुश्मन से नफरत नहीं करते। उनके दिल कीने से साफ रहते हैं, उनके दिल हसद से पाक और साफ रहते हैं। अल्लाह अकबर। जैसे लौटने वाले बाबा ने कहा आपके साथ चलना है, उन्होंने कहा चलिए। अब चलते चलते चल रहे हैं, ऐसे में कहा हजरत मुझे भूख लगी है, हजरत मुझे भूख लगी है। उन लोगों ने कहा बाबा हम ऐसे बार बार खाने वाले लोग नहीं हैं, 24 घंटे में एक ही बार खाते हैं, उससे ज्यादा नहीं खाते। अगर आपको खाने पीने की आदत है तो वापस जाएं। अब इन्होंने सोचा पीर से इजाजत लिए बगैर मैं तो उनकी चौखट से निकल गया, अब वापस कैसे जा सकता हूँ? तो मजबूरन फिर चल पड़े। 24 घंटे गुजरे तो एक बदल ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, हाथ उठा के दुआ की, तो जंगल में 3 कटोरे उतरे और 3 रोटियां, एक कटोरा एक रोटी तीनों ने बांट लिया। उसके बाद फिर अगले 24 घंटे गुजरे तो दूसरे बदल ने मुसल्ला बिछाया, उन्होंने भी नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद दुआ की तो क्या हुआ? 3 कटोरे उतरे और 3 रोटियां गैबी आई, फिर तीनों ने बांट लिया। अब जब तीसरे 24 घंटे गुजरे तो दोनों अब्दाल ने कहा बाबा अब ने तो कर लिया, आपकी बारी है। उन्होंने कहा अरे भाई ये सब मुझे नहीं आता, मैं कोई पहुंचा हुआ आदमी नहीं हूँ, आप ही लोग कीजिए। कहा हजरत बारी आपकी है, अगर आप नहीं मांगेंगे दुआ तो ये 24 घंटे हम तीनों भूखे रह करके गुजारेंगे, या तो भूखे रहिए या तो दुआ मांगिए, मरता क्या ना करता। इस लौटने वाले बाबा ने भी 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर हाथ उठा के दुआ की। दुआ का करना था। उस दिन क्या हुआ? 6 कटोरे आए और 6 रोटियां आई, 2-2 तकसीम हुई। तो दो ने कहा अरे आप तो कह रहे थे मैं कुछ भी नहीं हूँ, और आपके कहने पर डबल, हमारे कहने पर एक। कहा कि भाई ये किस्सा क्या है मुझे नहीं मालूम, मैंने तो बस दुआ कर दी और काम हो गया। लेकिन मैं तुमसे पूछना हूँ, तुम दोनों जब दुआ करते हो तो क्या कह के दुआ करते हो मुझे बताओ। आपने क्या कहा? मैंने तो बस ऐसी दुआ कर दी, आप लोग क्या कहते हो? तो वो दोनों अब्दाल ने बताया बाबा हम लोग झूठ बोलने वाले नहीं, सच्ची बात ये है कि जब हमें भूख लगती है तो 2 रकात नफिल पढ़ते हैं, और नफिल पढ़ने के बाद हाथ उठा के कहते हैं ए अल्लाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी
تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم۔ میرے امام کہتے ہیں تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث، کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث۔ اور کہتے تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث۔ ہزاروں تابعین سے تو فضوتر، ہزاروں تابعین سے تو فضوتر، یہ کتنا مجمل فاضل ہے یا غوث۔ اور وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث۔ ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ اور کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث۔ قادریت یہ ہے جو قادری بن جائے ابدال اس کے وسیلے سے دیکھو قادریت۔ اب ہم کہتے ہیں مولانا ہم پریشان ہیں، ہم تکلیف غوث پاک کو کہتے ہیں کہ میرا مرید پریشان نہیں ہوگا۔ ہمارے مرشد اچھے میاں نے کہا غلام غوث اعظم بے کسو مستر نمی مانا، اگر مانن شبے مانن شبے دیگر نمی مان۔ اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں، جو غوث پاک کا ہو جاتا ہے اس کے دشمن سے اس کو لڑنا نہیں پڑتا۔ توجہ فرمائیں، جو غوث پاک کا ہو جاتا ہے ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دشمنوں کے پیچھے۔ غوث پاک کہتے ہیں مریدی لا تخف واشن فإنی، مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال، میرے مرید مت گھبرانا، اس لیے کہ اللہ نے مجھے یہ مرتبہ دیا ہے کہ میں دشمنوں کو قتل کرنے والا ہوں۔ غوث پاک کے مرید سے جو دشمن ٹکراتا ہے وہ بھی تباہ و برباد ہوتا ہے۔ غوث پاک کہتے ہیں جو میرے مرید سے ٹکرائے گا میں اس کو تباہ کرتا ہوں۔ بے شمار مثالیں ہیں اس کی، بلکہ لوگ پتہ کریں نہ کریں، لوگ جانے نہ جانے اور لوگ مانے نہ مانے، ہماری جماعت کے بڑے بزرگ حضرت علامہ مفتی فیض احمد اویسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ درج کیا، اور علامہ ارشد القادری نے بھی اس واقعے کو لکھا۔ اگر کوئی ہندو کافر بھی غوث پاک سے دل لگا لے، مرشد غوث پاک اس کی بھی لاج رکھتے ہیں۔ توجہ آپ کی ہے، میں بات ابھی آگے کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی توجہ ہے تو۔ غوث پاک کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کہتے ہیں وہابی رافضی کی کور بندی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث۔ وہابی اور رافضی نہیں مانتے، باقی ہندو بھی مان رہا ہے غوث پاک کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے راجہ رنجیت سنگھ کے دور کا واقعہ۔ راجہ رنجیت سنگھ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت دیر نہیں گزرے ابھی۔ اس دور کا واقعہ یہ تھا، دیکھو میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، ولیوں سے، نبیوں سے، اللہ سے اسی کو سب کچھ ملتا ہے جس کا عقیدہ سچا ہوتا ہے۔ ڈاما ڈول لوگوں کو کچھ نہیں ملتا، وہ ہمیشہ شک میں رہتے ہیں۔ جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، بس یقین والوں پر فیضان برستا ہے چھما چھم، اور شک والے ہمیشہ شک میں ڈوبے رہتے۔ شک والے نہ بنو، اگر میاں بیوی میں شک پیدا ہو جائے تو وہاں رشتہ نہیں مٹتا، اگر پیر مرید میں شک پیدا ہو جائے تو کیا بات ہو، نبی اور امتی میں شک پیدا ہو جائے تو کیا بات ہو، اللہ اور بندے میں شک پیدا، شک ہی کا نام تو نفاق ہے، شک کو ہی تو نفاق کہتے ہیں، اور شک والے کو منافق کہتے ہیں، ورنہ اور کیا چیز ہے منافق۔ تو رجے سنجیت سنگھ کے دور کا واقعہ ہے، ایک سنی گھر میں 11ویں کی فاتحہ ہوتی تھی، نیاز ہوتی تھی۔ پہلے تو سب یہی تھا، 1857 سے پہلے نیاز فاتحہ سے منع کرنے والے کوئی لوگ تھے نہیں، مذاق اڑانے والے تھے نہیں، بلکہ حضرت امیر خسرو کہتے ہیں اپنے دور کی بات فرماتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں جو ندی ہے اس ندی کے اندر جو مچھلی ہے وہ مچھلی بھی سنی ہے۔ حضرت امیر خسرو نے اپنے دور میں لکھا کہ ہمارے دریا کی مچھلی بھی سنی ہے، انہوں نے اپنے ذوق سے لکھا۔ تو بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سب سنی لوگ تھے، تو اور چند جو ہے وہ 2-2.5% ایران سے بادشاہ لوگ کسی سیاسی ضرورت کے تحت لے آئے تھے، مگر وہ تو تھے ایسی کچلے دبے اور منہ چھپائے چھپائے، جیسے لباس کالا ہے ویسے منہ کالا کیے پھرتے رہتے تھے۔
ان کی کوئی گنتی بھرتی نہیں تھی، اس لیے ملک کی اکثریت سنی تھی۔ تو 11ویں ہوتی تھی تو پڑوس میں ایک ہندو خاتون رہتی تھی، ہندو، علامہ اویسی لکھتے ہیں، اس ہندو خاتون نے اس سے پوچھا، اس سنی خاتون سے، کہ یہ بڑے اہتمام سے تم کرتی ہو، کیا ہے یہ؟ تو کہا یہ 11ویں ہے بہن، 11ویں۔ تو کہا 11ویں کیا ہوتی ہے؟ تو کہا ہمارے 11ویں والے بڑے پیر غوث پاک جنہوں نے مردے زندہ کیے، جو ولیوں کے سردار، ہمارے نبی کی اولاد۔ پھر اس نے جو بھی بتایا ہوگا، آج کل غوث پاک کا نام تو لیتے مگر غوث پاک کیا یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ جس قوم کو کلمہ پتہ نہ ہو اس قوم کو غوث پاک کیا پتہ ہو، جس قوم کو ایمان مجمل اور مفصل پتہ نہ ہو اس پاک کو غوث پاک کی شان کیا پتہ ہو۔ اللہ اکبر، کوئی پوچھ لے تو باپ دادا کرتے تھے ہم بھی کرتے ہیں۔ یاد رکھو، دین سیکھو، یہی تو علماء رونا روتے ہیں کہ دین ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن بہرحال پھر کیا ہوا، اس نے بتایا، اتفاق سے وہ ہندو خاتون تھی، اس نے غوث پاک کا ذکر سنا۔ اب مرشد غوث پاک تو ہے ہی ایسے جو سن لے دیوانہ ہو جائے، وہ ہندو خاتون بھی جو ہے وہ شیدائی ہو گئی۔ اور اب وہ بات بات میں 11ویں والے پیر، 11ویں والے پیر، 11ویں والے پیر کرنے لگی، یعنی غوث پاک کا نام لینے لگی۔ ایسا ہوا کہ پڑوس کا ایک مسلمان کا نام نہاد مسلمان، وہ پاپی تھا اور وہ تھی بڑی خوبصورت، تو اس سے وہ شیدا ہو گیا اور اس بات کا انتظار کرنے لگا کہ جب موقع پاؤں گا اس پر میں اپنا ہاتھ ڈال دوں گا۔ اتفاق سے وہ اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ اپنے میکے جا رہی تھی، تو یہ چونکہ مالدار تھا، باعزت کہلاتا تھا سماج میں، دولت بھی تھی، مال بھی تھا۔ اللہ اکبر، جب یہ ان کے پیچھے چلا گیا، یہ میاں بیوی جنگل میں پہنچے تو یہ پیچھے سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے آیا اور آنے کے بعد کہا کہ چلو میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں تو مدد کر دوں۔ اللہ اکبر، تو کہا نہیں، چونکہ وہ ہندو تھے، لیکن اللہ اکبر اس دور کے لوگ مسلمان نہ ہو پھر بھی غیرت تو لوگوں کے اندر ہوتی ہے کسی نہ کسی اعتبار سے، تہذیب تمدن کے اعتبار سے۔ کہا بھائی تم اجنبی ہو، ہم تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ بہرحال اس نے زور دیا اور بہت کچھ کہا، لیکن کوئی داؤ نہ چلا، تو اس نے تلوار نکالی اور تلوار نکال کر کے اس کے شوہر کی گردن کاٹ دی، اس ہندو عورت کی شوہر کی گردن کاٹ دی، اور گردن کاٹنے کے بعد اس کو اپنی سواری پر بٹھایا اور زبردستی لے کر کے چلا۔ تو جب وہ سواری دوڑا رہا تھا تو وہ ہندو عورت پلٹ کر دیکھ رہی تھی، پلٹ کر، تو اس نے مغرور نے، اس بے دین نے کہا کس کو دیکھ رہی ہے پلٹ کر، اب تو تیرا پتی بھی مر گیا ہے، کون تجھے بچائے گا؟ تو اس نے کہا میں تو 11ویں والے پیر کو دیکھ رہی ہوں، میں 11ویں والے پیر کا انتظار کر رہی ہوں، کیونکہ میری پڑوسن نے مجھے بتایا تھا کہ جب مصیبت میں کوئی دل سے 11ویں والے پیر کو یاد کرتا ہے تو 11ویں والا پیر اللہ کے عشق سے اس کی مدد فرماتے ہیں۔ میں 11ویں والے پیر کو دیکھ رہی ہوں۔ اس بے دین نے کہا وہ 11ویں والا پیر تو مر چکا ہے، وہ کیا مدد کرے گا؟ بس اتنا وقت آنا ہی تھا کہ تھوڑی دیر میں کیا دیکھا کہ دو نقاب پوش ہے، دو نقاب پوش، اور وہ نقاب پوش آئے ہیں اور ایک کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور تلوار سے اس نے اللہ اکبر اس بدین کی گردن اڑا دی، اور گردن اڑانے کے بعد پھر اللہ اکبر پھر اس کو کہا وہ خاتون کو کہ چلو، اور جہاں پر اس کا شوہر مردہ پڑا تھا وہاں لائے، اور لانے کے بعد گردن کو وہ جسم کے ساتھ جوڑا اور تم بسم اللہ کہا، وہ اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر، پھر ایک شخص چلے گئے اور جو دوسرے تھے اس سے پوچھا اس خاتون نے یہ تم لوگ کون ہو؟ تو انہوں نے نقاب پلٹا تو کرے یہ تو ہمارے علاقے کے وہ ہیں جن کو لوگ کتب کہتے ہیں۔ کہ وہ دوسرے کون تھے؟ تو کہا جس 11ویں والے کو تو پکار رہی تھی وہی 11ویں والے عبدالقادر جیلانی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ غوث پاک کی کوئی مانے نہ مانے، مذاق اڑائے، ہم سنی مانتے رہیں گے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر بے نمازی مرے تو اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ کس کا فرمان ہے؟ غوث پاک۔ اب یہاں سوچو کہ جو غوث پاک بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں قبول کرنا پسند نہیں کرتے
تو جو بے نمازی کو مرنے کے بعد مسلمانوں کے قبرستان میں پسند نہ کرے، وہ غوث پاک بے نمازی کو اپنے سلسلے میں کیسے پسند کرے؟